بچوں سے ملنے کا، ان کے والدین سے ملنے کا. تو جب میں کل گھر جا رہی تھی مجھے یاد آیا کہ جو شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر تھے 2011 کی بات ہے، جب لیپ ٹاپ اسکیم شروع کی انہوں نے، تو کچھ کالجز میں انہوں نے، یونیورسٹیز میں مجھے بھیجا لیپ ٹاپس تقسیم کرنے کے لیے، کچھ میں وہ خود گئے. تو مجھے یاد آ گیا کہ وہ جو میریٹوریس اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے ان کو گارڈ آف آنر ملتا تھا، پنجاب پولیس دیتی تھی، پنجاب پولیس کا دستہ دیتا تھا. تو مجھے یاد آیا، میں نے رانا سکندر کو کال کی، میں نے کہا کہ یہ جو بچے آج ٹاپرز آ رہے ہیں یہ ہمارے سر کا تاج ہے، اگر ان کو گارڈ آف آنر نہیں دینا تو پھر کس کو دینا. میں آپ سب بچوں کو جو ٹاپرز ہیں، پوزیشن ہولڈرز ہیں، جنہوں نے اتنی نامساعد حالات کے باوجود اتنے بڑی پوزیشنز لیں، اتنی زبردست پرفارمنس کا مظاہرہ کیا، میں آپ سب بچوں کو بھی مبارکباد دیتی ہوں، اور آپ کے والدین جو پیچھے تشریف رکھتے ہیں، آپ کے اساتذہ جو ہیں، میں ان سب کو، آپ کے اسکولز کو، اور جس نے آپ کی اس سکسیس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، میں سب کو بہت دل سے مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور جس طرح ایک ماں خوش ہوتی ہے اپنے بچے کی کامیابی پہ، اسی طرح میں آج آپ کی کامیابی پہ بہت خوش ہوں. اور آپ یقین کرو بچوں، میں آپ سے بات کری، میری طرف دیکھو، میں جیل میں بھی گئی ہوں، میں نے مقدمات بھی بھگتے ہیں 6-7 سال، میری آنکھ میں آنسو نہیں آیا. اب جب میں آپ کی یہ جو ایموشنل مومنٹس ہوتے ہیں جس میں آپ کو آگے بڑھتا دیکھتی ہوں، ابھی جب آپ کو گارڈ آف آنر مل رہا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے جیسے انسان کو رلانا کوئی آسان کام نہیں ہے، تو کتنی بڑی ماشاءاللہ اچیومنٹ ہے. اور اسپیشلی میں آپ کے والدین کو، آپ کی ماؤں کو، جنہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا، اور پھر یہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ محنت نظر آتی ہے جو وہ آپ کے سامنے آپ کے ساتھ کرتی ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ رات کو چپ کے کر کے اللہ تعالیٰ سے آپ کی کامیابی کی دعائیں مانگتی ہیں، سجدوں میں جا کے مانگتی ہیں. میں خود ایک ماں ہوں، اس لیے مجھے اندازہ ہے. اور آپ کے جو والدین ہیں، ان میں سے آپ کے جو والد ہیں، میں نے بہت سارے اسکولز میں جا کے دیکھا ہے، سرکاری اسکولز میں جاتی ہوں تو کسی بچوں سے جا کے جب میں بات کرتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ کسی کے والد مزدوری کرتے ہیں، کسی کے والد کوئی نوکری کرتے ہیں، کسی کے والد بیمار ہیں. تو ان حالات میں یہاں تک پہنچ جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. اب میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس وسائل ہوں، اور اگر آپ کے پاس وہ سارے انیبلنگ انوائرمنٹ ہو، وہ فیکٹرز ہوں جو باقی بچوں کے پاس ہوتے ہیں، تو پتہ نہیں آپ پاکستان کے، آپ تو دنیا میں ریکارڈز بناؤ جاتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہے بچوں کہ پنجاب کے 9 جو بورڈز ہیں اس میں سے جو پوزیشن ہولڈرز ہیں وہ 138 ہیں، اور ان 138 میں 70 بیٹیاں ہیں اور 68 بیٹے ہیں. میرے لیے دونوں برابر ہیں، بیٹا اور بیٹی میرے لیے برابر ہے، مگر کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے، تھوڑا سا ریگریسو ہے، جس میں بیٹیوں کو شاید لڑکوں سے بھی، بیٹوں سے بھی کم مواقع ملتے ہیں، تو ان حالات میں بھی بچیوں کا اتنی زبردست پرفارمنس دکھانا، میں آئی ایم ویری ویری پراؤڈ آف یو، ویری پراؤڈ آف یو. اور یہ بات میری دھیان سے سن لو، بھلے آپ کو وہ تمام سہولیات حاصل نہ ہوں جو آپ کو حاصل ہونی چاہیے، حکومت کی جانب سے بھی ہونی چاہیے، اور لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کے نظام میں ناانصافی نہیں ہے. آپ ان حالات کے اگر باوجود یہاں تک پہنچے ہو، یہ پوزیشنز آپ نے لی ہیں، ٹاپ کیا ہے، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں کے بعد بھی زندگی میں ایک بڑے مقام تک پہنچانا بھی اللہ تعالیٰ پہ آپ چھوڑ دو، محنت کرو اپنی،
اور آپ دیکھو کہ انشاءاللہ اگر یہاں تک پہنچے تو اس سے آگے بھی ضرور جاؤ گے. اور کوئی بعید نہیں کہ جیسے انہوں نے کہا لیڈرز آف ٹمورو، کل میری جگہ پہ آپ میں سے کوئی بچہ کھڑا ہو، کوئی بچی کھڑی ہو. میں رانا سکندر کو، کہاں ہے رانا؟ یہ بیٹھا ہے، یہ میرا چھوٹے بھائی کی طرح ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے ایڈمیٹڈلی پاکستان میں جو تعلیم کے منسٹرز لگائے جاتے ہیں ان کا تعلیم سے دور دور کا تعلق نہیں ہوتا. تو یہ رانا تعلیم یافتہ ہے، بہت محنتی ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ ان کے ساتھ جو ٹیم ہے، ہماری ایک ایم پی اے ہیں نوشین عدنان، انہوں نے وہ ان کی ٹیم میں شامل ہیں. یہ سر مزمل بیٹھے ہیں، یہ شامل ہیں، اور ان کی پوری ٹیم جو ہے، میں ادھر یہاں نام نہیں لکھے ہوئے میرے پاس، لیکن رانا ویل ڈن. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال یہ ٹاپرز کی اور پوزیشن ہولڈرز کی تعداد رانا اس سے بہت زیادہ ہوگی. اور میری ان سے چلتی رہتی ہے، کیونکہ ہیلتھ اور ایجوکیشن، تعلیم اور صحت میرے دل کے سب سے قریب ہیں. میری پرائیورٹی لسٹ میں یہ نمبر 1 پہ ہیں. تشریف رکھیں پلیز. میرے پاس تقریباً 49,000 سم تھنگ اسکولز ہیں پنجاب کے اندر. اور اگر میں یہ کہوں کہ بہت کوئی امپروومنٹ ہے تو ابھی تک تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جس میں اوور نائٹ امپروومنٹ آئے گی، لیکن میں یہ آپ سے وعدہ کرتی ہوں اور آپ کے تھرو جو پنجاب کے تمام طالبات جو ہیں وہ سرکاری سکولز میں پڑھ رہے ہیں، پبلک سیکٹر سکولز میں پڑھ رہے ہیں، میں سب سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ میں ہر آنے والا دن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تعلیم میں اور آپ کی تربیت میں امپروومنٹ لے کے آئے گا. بہت سارے ریفارمز ہیں جو ہم کر رہے ہیں، کچھ شارٹ ٹرم ہیں، کچھ میڈیم ٹرم ہیں، کچھ لانگ ٹرم ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال میں پنجاب کی ایجوکیشن کی پوری جو شکل ہے وہ بدل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. میں یہاں پر شہباز شریف صاحب کو بھی اکنالج بھی کرنا چاہوں گی اور اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گی. یہ بچہ جو ٹاپر بیٹھا ہے میاں والی دانش اسکول کا ہے، اور دانش اسکول جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا لگایا ہوا پودا ہے. اور شہباز شریف صاحب اس لیے نہیں کہ میرے چچا ہیں، وزیر اعظم ہیں، لیکن جینوئنلی میں جب آفس میں بیٹھتی ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کے بارے میں جب سوچتی ہوں تو میرے اوپر احساس ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہوں گے کہ نہ صرف یہ کہ میں ان کے نقش قدم پہ چلوں بلکہ ان سے بہتر پرفارم کروں. اور ان کی جو انہوں نے جو پاتھ میرے ایک وہ گورننس میں کاف کیا ہے، میں اس پہ چلتے چلتے ان کا بھی سر فخر سے بلند ہو، تو میرے پہ یہ احساس ذمہ داری بہت زیادہ ہے. میں بہت سارے اسکولز میں گئی. یہ ابھی جب میں یہ ویڈیو دیکھ رہی تھی تو مجھے یاد آیا میں مری میں ایک بچیوں کے اسکول میں گئی، اور ایک چند مہینے پہلے کی بات ہے. تو وہاں پہ ایک بچی فرنٹ رو میں بیٹھی تھی، آئی تھنک کلاس 7th 8th کی 6th 7th 8th کی بچی تھی وہ. تو اس کا سویٹر پہنا ہوا تھا اس نے، تو وہ اس کا ہاتھ کورڈ تھا. تو میں اس کے پاس رک گئی. مجھے پرنسپل نے بتایا کہ اس بچی کا اتنا ہاتھ نہیں ہے. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ کیا ہوا تھا؟ تو اس نے پھر اونچا کر کے دکھایا، تو اس کا یہ جو ایلبو ہے اس سے نیچے اس کا ہاتھ نہیں تھا. تو اس کو کوئی آئی تھنک بجلی کا کرنٹ لگا تھا، تو اس وجہ سے اس کا یہ ضائع ہو گیا. تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ جو آرٹیفیشل لمب لگتی ہے وہ لگی تھی اس کو، اور اس کے بعد وہ بچی بڑی ہو گئی، وہ چھوٹا ہو گیا، تو اس کے پاس اس کے گھر میں اس کے والدین کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ اس کو نیا لگوا سکیں. اب ماشاءاللہ اس کا لگ گیا ہے. میں نے اسی دن اس کے گھر میں ڈاکٹرز کو بھیجا